اسٹوڈینٹس ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسپیسیفک ڈیٹیکشن میتھڈ. ہم نے جو ڈسکس کیا تھا، ہم جو کر چکے ہیں وہ ہے کامن ڈیٹیکشن میتھڈ. اب ہم یہاں پہ مور اسپیسیفک ہو جائیں گے. ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے ریلیونٹ اسپیسیفک میتھڈ اسپیسیفک ڈیٹیکشن پروسیجرس پڑھنے ہیں، ڈسکس کرنے ہیں. اسی طرح کرپشن کے، اسی طرح ایسٹ مس اپروپریشن. سب سے پہلے ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر جیسے کہ آپ کو پتا ہے پروفٹ اینڈ لاس آتا ہے، بیلنس شیٹ آتی ہے، تو ان کا آپس میں کمپیریزن پچھلے 2-3 سال کے ساتھ وہ کر لیں، یا ورٹیکل انالیسس کر لیں کہ کوئی بھی ایکسپینس سیلز کا کتنا پرسنٹیج آ رہا ہے، ہر ایکسپینس کو ٹوٹل سیلز کے ساتھ ڈیوائڈ کیے جائیں، یہ انالیسس کر لیں. پچھلے سال کا بھی اسی طرح ورٹیکل انالیسس کر لیں، سیلز کو، سارے ایکسپینسز کو سیلز کے ساتھ ڈیوائڈ کریں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا پچھلی باری کاسٹ آف سیلز کے کتنے پورشن میں تھی، پچھلی باری پروفیشنل لیگل چارجز سیلز کے کتنے پرسنٹیج کے مطابق تھے، اس سال کیا ہے. تو جب آپ انالیسس کریں گے ورٹیکل اور ہوریزونٹل، آپ کو بہت سی چیزوں کا جو اب نارمیلٹیز ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی. ریشو انالیسس ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ریشو انالیسس آپ کر لیں. آپ ایک ریشو ہوتی ہے پرائس ارننگ ریشو، آپ اس کو کیلکولیٹ کریں اس سال پچھلے سال کو، تو اس میں کوئی بہت زیادہ اب نارمیلٹی ہے. یہ بھی ایک میتھڈ ہے فراڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے کا، کیونکہ اگر پرائس ارننگ ریشو بڑھے گی جس کا مطلب ہے کمپنی کی پرفارمنس اچھی جا رہی ہے، تو کمپنی اپنی پرفارمنس کو اچھا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. آپ یہ کیلکولیٹ کریں، آپ کو نارمیلٹی نظر آ رہی ہے، تو یو ول فیل سم تھنگ فشی فشی. اس کے علاوہ آپ کی جو ایگزیکٹوز ہیں، ٹاپ مینجمنٹ ہے، ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرواتے رہیں. ایکسٹرنل آڈیٹرز آپ ضرور رکھیں. اگر ہم بات کرتے ہیں ایسٹ مس اپروپریشن اسکیم کی، کہ جب آپ کمپنی کے ایسٹس کو چوری کرتے ہیں یا مس یوز کرتے ہیں، جس طرح ایسٹ مس اپروپریشن اسکیم، تو آپ کیا کریں، جو آپ کی جو کی امپلائیز ہیں ان کی ڈیوٹیز کو روٹیٹ کرتے رہیں یا ان کو مینڈیٹری لیوز پہ بھیج دیا کریں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک کیس ڈسکس کیا تھا جس میں ایک فیمیل نے مطلب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک گورنمنٹ لیول پہ کام کر رہی تھی. ریٹا کرینڈویل کی ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی تھی، جس میں اس نے بہت زیادہ جو ہیں وہ فراڈ کیے تھے، فیک انوائسز شو کر کے وہ پیسے اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیے تھے. وہ گورنمنٹ کے پیسے تھے، اس جو کہ روڈز پہ لگانے تھے، اس نے مینٹیننس پہ لگانے تھے. تو کیا ہوا تھا، وہ کب پکڑی گئی تھی، جب وہ چھٹیوں پہ گئی تھی، تو پھر جو اس کی جگہ پہ بندہ آیا تو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ فراڈ ہو رہا ہے. تو اسی طرح جو آپ کی امپلائیز ہیں ان کو جب آپ چھٹیوں پہ بھیجیں گے تو پیچھے سے خود بخود اب نارمیلٹی سامنے آ جائیں گی. جس طرح اس کے بعد آپ کیا کریں، آپ ٹرانزیکشنز کو، جو آپ کی امپورٹنٹ ٹرانزیکشنز ہیں، یا وہ لگا دیں اتھارٹی لیول، کس لیول کی ٹرانزیکشن کون اس کو اپروو کرے گا، کون ڈوئل اپروو کرے گا. تو اس سے کیا ہوگا، کوئی بھی چیز کمپنی کے ایسٹس وغیرہ کوئی چوری نہیں ہو پائیں گے، چاہے وہ کیش ہی کیوں نہ ہو. کیش لارسنی دیکھ لیں. کیش لارسنی ہوتا ہے کہ کمپنی نے اپنے کیش کو ریکارڈ کر لیا ہے، لیکن بعد میں کیشیئر نے اس کو وقتی طور پہ یوز کرنا تھا تو اس کو استعمال کر لیا. تو اس کو ہم نے یاد ہوگا ڈسکس کیا تھا، کیش اسکیمنگ ہے کیش لارسنی. کیش لارسنی میں ہوتا ہے کہ کیش ریکارڈ ہو جاتا ہے لیکن بعد میں وہ غائب کر دیا جاتا ہے وقتی طور پہ، ٹیمپریری طور پہ، پرماننٹ طور پہ بھی اس کو جو ہے وہ اسٹیل کیا جا سکتا ہے. تو اس کیس میں کیا کریں، آپ انویسٹیگیٹ کریں شارٹیجز ان کیش ڈرارز، ڈپازٹ رجسٹرز کو آپ دیکھیں. انویسٹیگیٹنگ مسنگ اور آلٹرڈ سیلز ریکارڈز، مینٹیننگ اینڈ ریویوئنگ ڈیلی کیش اویلیبلٹی. روز بروز جو سیلز آ رہی ہیں اس کو آپ روز بروز ریکنسائل کرتے چلے جائیں، اس کو روز بروز انویسٹیگیٹ کریں سیلز کو. سرپرائز کیش کاؤنٹس کریں آپ، آبویسلی کیونکہ کیش لارسنی میں کیا ہوتا ہے، سیلز ریکارڈ ہوئی ہوں گی اور کیش نہیں ہوگا. کیونکہ لارسنی اور اسکیمنگ میں فرق یہی ہے کہ لارسنی میں سیلز ریکارڈ ہو جاتی ہیں، بعد میں کیش چوری ہوتا. تو لارسنی میں آپ کیا کریں گے، آپ دیکھیں گے سسٹم میں کتنی سیلز آ رہی ہیں اور کیش کتنا ہے. اگر شارٹیج ہے تو انویسٹیگیٹ کریں گے، تو اس سے بھی آپ کو کیا ہوگا، پتہ لگ جائے گا کہ فراڈ کدھر ہے. اسی طرح ہم بلنگ اسکیم میں دیکھیں گے کسی کے فیک وینڈر کو پیمنٹ تو نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اس میں کیا کریں گے، آپ پیمنٹس کو وینڈر وائز کیا کریں گے، سارٹ کر لیں گے. آپ یہ بھی دیکھ لیں گے کس وینڈر کو بار بار پیمنٹ ہو رہی ہے. ہاریزونٹل انالیسس کر لیں گے، پچھلی باری کتنی پیمنٹس ہوئی تھی اس وینڈر کو، اس بار کتنی پیمنٹس ہو رہی ہیں. اگر بہت زیادہ اب نارمیلٹی ہے تو کیوں اس وینڈر کو اتنی زیادہ
پیمنٹس ہوئی ہیں, کیا اس وینڈر سے ریلیونٹ اس کمپنی میں کوئی کام ہوا ہے. اگر کوئی کنسٹرکشن کا وینڈر ہے, پچھلی بار ہی کم پیمنٹس ہوئی تھی, اس بار زیادہ ہے, تو کیا ہم نے کوئی بلڈنگ بنائی ہے جس کی وجہ سے پیمنٹ زیادہ ہوئی ہے؟ اگر نہیں بنائی تو پھر کیوں پیمنٹ زیادہ ہو رہی ہیں؟ یہ انالیسس کریں گے آپ کیٹ سافٹ ویئر کو یوز کریں گے. اس میں کافی ٹولز ہیں جو آپ کو بتاتا ہے, جیسے کہ وہ ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ وینڈر کے جو ایڈریسز آ رہے ہیں اور جو امپلائی کے ایڈریسز آ رہے ہیں وہ کون سے ہیں جو میچ کر رہے ہیں. اگر ایک وینڈر کا ایڈریس بھی وہی ہے, امپلائی کا ایڈریس بھی وہی ہے, تو سم تھنگ فشی کچھ مسئلہ ہے اس میں. امپلائی کا ایڈریس بھی سیم ہے اور وینڈر کا بھی سیم ہے. وہ یہ بتا کے دیکھ سکتا ہے. ہاں, وہ یہ بھی بتا کے دیکھ سکتا ہے کون سے امپلائی کا نام میچ کر رہا ہے کسی وینڈر کے نام کے ساتھ. وہ بھی آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. پھر ایک انوائس ہے جو آپ نے کہا روک لو, اس کو پے نہیں کرنا. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یار کون سا امپلائی ہے یا کمپنی کا امپلائی ہے جو بار بار اس انوائس کا فالو اپ لے رہا ہے. اگر کوئی بار بار فالو اپ لے رہا ہے ایک انوائس کا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امپلائی کو اتنی جلدی کیا, وہ پیسے اس کو تھوڑی ملنے ہیں, وہ تو پیسے کسی وینڈر کو جانے ہیں. وینڈر اتنا فالو اپ نہیں لے رہا جتنا امپلائی لے رہا ہے, تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. اور خاص طور پہ آپ نے جو کیا کرنا ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے جو وینڈر اپروو وینڈر لسٹ کے اندر وینڈر ایڈ کر سکتے ہیں یا ریموو کر سکتے ہیں. آپ نے ان انوائسز کو خاص طور پہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے جو ایکسل جنریٹڈ انوائسز ہوتی ہیں, کیونکہ اچھے وینڈرز ایکسل جنریٹڈ انوائسز نہیں کرتے, اور ایکسل جنریٹڈ انوائسز زیادہ تر فیک وینڈرز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کیا کریں, وینڈر لسٹ کو سارٹ کر لیں اور یہ دیکھ لیں کون سے وینڈرز کے ایڈریسز آپس میں ساتھ ہیں. تو ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. یہ سارے جو ہیں بیسیکلی میتھڈز ہیں جس سے آپ کو کچھ نہ کچھ اب نارمیلٹی یا فراڈ ملنے کے چانسز ہو سکتے ہیں. جیسے کہ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں, پرنٹنگ دی وینڈر لسٹ الفابیٹیکلی اینڈ سرچنگ فار 2 وینڈرز ود نیئرلی آئیڈینٹیکل نیمز اینڈ ڈیٹا پاس. نیمز بھی ان کے سیم ہیں, ایڈریسز بھی سیم ہیں, تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا. اگر آپ نے پرسنل پرچیزز کو چیک کرنا تو اس میں آپ کیا کریں, جو لوگ پرسنل پرچیزز کر رہے ہیں, جو لوگ کمپنی کا کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں, ان کریڈٹ کارڈز کی ڈیٹیلز نکلوائیں. ادھر دیکھیں کہ کیا پرچیزز ساری کمپنی سے ریلیونٹ ہوئی ہیں یا انہوں نے اپنے لیے بھی کچھ خرید لیا ہے. پھر اس کے بعد جو پیمنٹس ہوئی ہیں ان پیمنٹس کو آپ کیا کریں, انویسٹیگیٹ کریں, ان کا پیٹرن چیک کر لیں کہ کون سی وینڈر کی پیمنٹ زیادہ ہوئی ہیں, کون سی وینڈرز کو پیمنٹس کم ہوئی ہیں, کس طرح کی پرچیزز ہوئی ہیں. جیسے کہ سیکنڈ پیراگراف میں دیکھیں, ایگزامننگ انفیوریبل بیلنسز آن پرفارمنس رپورٹس, وینڈر پیمنٹ ٹرینڈ انالیسس. پھر اس کے بعد ہے ایکسٹریکٹنگ آل پرچیزز ود نو پرچیز آرڈر. کریڈٹ کارڈ کے تھرو پرچیزز ہوئی ہیں, کیسے پتہ لگے گا کہ یہ بزنس کے لیے ہوئی ہیں یا انہوں نے ذاتی طور پہ کی ہیں؟ اگر پرچیز آرڈر اس کا بنا ہوگا, کمپنی نے پرچیز آرڈر بنایا ہوگا, تو ظاہری بات ہے اس کا کیا ہوگا, وہ کمپنی سے ریلیونٹ پرچیز ہے, وہ دیکھ لیں گے آئٹم میچ ہو رہی ہے, اوکے. اگر اس کا پرچیز آرڈر نہیں ہے تو دیر از اے چانس کہ انہوں نے اپنے لیے خریدا ہو کوئی بھی پروڈکٹ, جو بھی چیز وہ خرید رہے ہیں. وہ کمپنیز اکثر کریڈٹ کارڈ پہ پرچیزز کرتی ہیں, ویب سائٹس کے تھرو پرچیزز کرتی ہیں, اور ان کے امپلائیز ہی کرتے ہیں. تو یہ بھی چیک کرنا ایک کمپلسری ہے. کمیشن اگر کسی کو دی جا رہی ہے تو جو بندہ کمیشن لے رہا ہے اس کی سیلز چیک کریں, ساری انوائسز کو انویسٹیگیٹ کریں, کیا وہ سیلز کی انوائسز جینون بھی ہیں کہ نہیں ہے. پھر انہوں نے جن لوگوں کو بیچا ہے ان لوگوں پہ جا کے انویسٹیگیٹ کریں, کیا ان لوگوں نے واقعی میں یہ سامان خریدا یا نہیں خریدا. یا یہ چیک کر لیں کہ ہم نے ان سے کتنے پیسے لینے ہیں, اور انہوں نے ہمیں کتنے پیسے مطلب سیلز کی ہیں, انہوں نے ہمیں پیسے دینے ہیں, تو انہوں نے مطلب جن کو ہم نے بیچا ہے سامان کتنے پیسے دینے ہیں, اور ہم نے اپنی بکس میں کتنا ریکارڈ کیا ہوا, وہ میچ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں, آپ ایک ہائیلی آفیشل یا خود سے آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ اگر پورے سال میں کہیں کمیشن کے ریٹ چینج ہوئے ہیں تو ایک ہائیلی آفیشل کو بٹھائیں اور وہ دیکھیں کہ جو کمیشن کے ریٹس میں انکریز آیا ہے یہ کیا اپرووڈ ہے کہ نہیں ہے, اس کی اپروول چیک کر لیں. اسکیمنگ کیا ہے, اسکیمنگ میں کیا ہوتا ہے, جو بھی آپ کی سیلز ہوتی ہیں وہ سیلز آپ کی ریکارڈ نہیں ہوتی اور وہ پیسے چوری ہو جاتے ہیں. یہ ہم نے کیش اسکیمنگ میں ڈسکس کیا تھا. تو آپ اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. سرویلنس آف امپلائیز ایٹ پوائنٹ آف سیل, جہاں پہ لوگ کیشیئرز ہیں, جہاں پہ وہ کیش کلیکٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر کیمرہ لگا دیں
اور یاد رکھیں ہم جب بھی کسی ریٹیل سٹور میں جائیں گے، یاد رکھیں جو اچھے ریٹیل سٹورز ہیں آپ دیکھیے گا جہاں پہ وہ پوائنٹ آف سیل سافٹ ویئر ہے، جہاں بل کراتے ہیں وہاں ان کے اوپر کیمرہ لگا ہوتا ہے اور پیچھے مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے کیا یہ بندے نے کیا کیا، شاپنگ جو سوٹ لیے ہیں جس نے اس کو سوٹ دے دیے، یا جو بھی پروڈکٹس نے خریدے ہیں اس کو ہینڈ اوور کیے اور اس نے بل نہیں بنایا اور وہ پیسے پکڑ کے کیش پکڑ کے اپنی جیب میں ڈال دیا. تو اس کی مانیٹرنگ کے لیے کیا ہے، اوپر کیمرے لگے ہونے چاہیے. کیونکہ یہ سیلز آپ کو یاد ہوگا کیش اسکیمنگ میں ہم ریکارڈ نہیں کریں گے، تو یہ تب بھی پکڑی جائیں گی جب آپ موقع پہ ریڈ ہینڈڈ پکڑیں گے. کیش لارسنی میں ذرا ایزی ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں، پھر چوری ہو تو پھر تو آپ ریکارڈ کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. کیش اسکیمنگ میں آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. انویسٹیگیٹنگ گیپس ان پری نمبرڈ ریسیٹس، obviously وہ آپ چیک کر لیں. پھر آپ کیا کریں، یوزنگ این انویجیلیشن فور این اپروکسیمیشن آف مسنگ منیز اور ڈیٹرمائن اف اسکیمنگ از اکرنگ. آپ ویسے انویجیلیشن کریں، اس بندے سے جا کے ملیں جو پوائنٹ آف سیل پہ ہے، انویجیلیٹ کریں، دیکھیں کیا پوری وہ سیلز ریکارڈ کر رہا ہے نہیں کر رہا. تو آپ جب آبزرو کریں گے آپ کو کچھ نہ کچھ مسئلہ نکل آئے گا. پھر اس کے بعد میجرنگ ویریئنسز ان ریونیوز بائی امپلائی اینڈ بائی شفٹ. آپ نے دیکھا کہ کمپنی 24 گھنٹے 24/7 اسٹور ہے، فرسٹ شفٹ میں کتنی سیل ہے، سیکنڈ میں کتنی ہے، تھرڈ میں کتنی ہے. تو آپ کیا کریں، ایک شفٹ کا انالیسس کر لیں. اس شفٹ میں آپ کو پتہ لگا پچھلے دنوں میں اتنی سیلز ہیں. آپ نے ایک دن کیا کیا، آپ نے خود جا کے وہاں آپ کیشیئر کے ساتھ کھڑے رہے کاؤنٹر پہ اور آپ نے دیکھا کہ وہ ساری ریکارڈز کر رہا ہے. اس دن پتہ لگا آپ کی سیلز بڑھ گئی ہیں. یہ ایسی پریکٹیکل ایگزامپل بھی ہوئی تھی. ایک ریسٹورینٹ ہے یہاں پہ، وہاں پہ وہ میرے فرینڈ کا ہی تھا، مجھے بھی یاد آیا. تو وہ کیا ہوتا تھا، روز کہہ رہا تھا یار سیلز اتنی ہو رہی ہیں، زیادہ نہیں ہو رہی ہیں. لیکن کیا ہوا، ایک دن وہ جا کے خود کھڑا ہو گیا اور اس نے ڈیوٹی دی. پتہ لگا سیلز پہلے سے 40% انکریز ہے جو اس کو ڈیلی رپورٹ ملتی تھی پچھلے دنوں میں. اس نے کہا شاید آج سیلز بڑھی ہوں گی. اگلے دن گیا پھر اتنی سیلز بڑھی ہوئی تھی، 40% 30-40 کا فرق تھا. پھر وہ تھرڈ ڈے گیا، پورا اس نے 15 ڈے انالیسس کیا تو اس کی سیلز جو اس کو رپورٹ ہو رہی تھی وہ 30-40% سے زیادہ تھی. کیا مطلب تھا، پوائنٹ آف سیل پہ جو بندہ تھا اس نے پھر کیش جیب میں ڈال لیتا تھا، سیلز نہیں ریکارڈ کرتا. تو اس کیس میں پھر کیمرے لگانا ضروری ہوتا. لیپنگ کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم نے یاد ہوگا لیپنگ کے اندر کیا کیا تھا، ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس پیسے آتے ہیں ایک جگہ سے، پھر ہم آگے دے دیتے ہیں دوسری پارٹی سے پیسے آتے ہیں وہ ہم تیسری پارٹی کو دے دیتے ہیں، تیسری پارٹی سے پیسے آتے ہیں وہ چوتھی کو. اس طرح ہم لیپنگ کرتے رہتے ہیں. اس کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ریسیویبل بیلنسز جن سے پیسے لینے ہیں ان سے آپ کنفرمیشن لیں کہ آپ نے ہمیں کتنے پیسے دینے ہیں، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ ریسیویبل بک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اتنے پیسے دینے ہیں اور آپ اپنی بکس میں چیک کریں، ان کا پیبل ہوگا آپ کا ریسیویبل ہوگا وہ میچ ہونا چاہیے. سرپرائز آڈٹس کریں. پھر اس کے بعد آپ امپلائیز کو نوٹ کریں کہ جب وہ پیسے آ رہے ہیں وہ کتنی دیر میں ریکارڈ کر رہے ہیں، کیا اس کو فوراً سسٹم کے اندر ریکارڈ کر دیتے ہیں یا ہفتہ لیتے ہیں. اگر ہفتہ لیتے ہیں تو وہ کیوں لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ وہ کیش کو وقتی طور پہ جیب میں ڈال لیتا ہو، یا وہ والا کیش کسی اور کو دے دیتا ہو اور پھر کہیں اور سے کیش آتا ہو وہ اس کی جگہ پہ بک کر دیتا ہو. تو دیر آر مینی پاسبلٹیز. اس کے علاوہ آپ کرپشن اسکیم کی طرف آ جائیں. جب آپ اپنی اتھارٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں بزنس ٹرانزیکشنز میں، آپ اپنے لیے کوئی فائدہ لیتے ہیں تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں فرسٹ پیراگراف، کلاسیفائنگ ٹرانزیکشنز بائی وینڈر اینڈ ایگزامننگ ان یوزول اینڈ ایکسپلینڈ ہائر دین ایکسپیکٹڈ والیومز. ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں آرگنائزیشن کے اندر، ایک وینڈر کی بہت زیادہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، آپ اس کو چیک کر لیں. رینڈم انویسٹیگیشن آف آل وینڈرز، جو وینڈرز ہیں ان کو جا کے فزیکلی انویسٹیگیٹ کر لیں کہ کیا وہ واقعی میں وینڈرز ایگزسٹ کرتے ہیں یا صرف فیک انوائسز ہی آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ بھی چیک کریں کہ کیا ان وینڈرز کا امپلائیز کے ساتھ ریلیشن ہے کہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں، ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز میں دیکھیں کہ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیا وہ میرٹ کے اوپر ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں یا ریلیٹڈ پارٹی کو کوئی بہت زیادہ فائدہ دیا گیا ہے. تو ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز کو بھی آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اور کیا جو ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں کیا اس کے اوپر پراپر اپروولز ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ اسپیسیفک ڈیٹیکشن میتھڈز ہیں جس کے تھرو آپ صرف چیک کر سکتے ہیں کہ فراڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو یہ میتھڈز آپ کو بیسیکلی اب نارمیلٹیز کو ہائی لائٹ کریں گے
اور آپ کو اسسٹ کریں گے کہ کس ایریا میں کیا پرابلم ہے. اس کے علاوہ اور بھی میتھڈ ہو سکتے ہیں, بٹ یہ میکسیمم ہے جو میں آپ کو گائیڈ کر سکتا تھا. تو اگر ہمیں کامن ڈیٹیکشن میتھڈس کا پتا ہو, اسپیسیفک ڈیٹیکشن میتھڈس کا پتا ہو, اور ہم جب کل کو ہم فراڈ کرنے کے لیے جائیں تو اگر ہم ان سیکشنز کو آڈٹ کریں, ان سیکشنز کو انویسٹیگیٹ کریں, تو ہم ان میتھڈس کے تھرو انویسٹیگیٹ کریں گے تو ہمارے پاس بیسٹ ریزلٹس آئیں گے اس انویسٹیگیشن کے.